علیکم ٹو آل اکنامک لورز. آج ہم ایشوز ان پاکستان اکانومی اکبر زیدی کی بک کا چیپٹر نمبر 14 سٹارٹ کریں گے. چیپٹر نمبر 14 بیسیکلی جو ہے وہ فائنینشیل اور کیپٹل مارکیٹ کے اوپر بیس کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر ہم تمام ہسٹری جو ہے پاکستان کے بینکنگ اور فائنینشیل سیکٹر جو ہے اس کے اوپر دیکھیں گے کہ کس طرح سے بینکنگ سیکٹر جو ہے پاکستان میں ایمرج ہوا. ٹھیک ہے, اور اس کی کیا ہسٹری تھی. اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر. ایز وی آل آف نو کہ جو فائنینشیل یا کیپٹل مارکیٹ کا سسٹم ہے پاکستان میں, وہ جب پاکستان بنا تھا تو وہ ایون بالکل نتھنگ پہ تھا, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر تھا. لیکن آج کے اگر ٹائم پہ ہم دیکھتے ہیں اپنا فائنینشیل سیکٹر, تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو فائنینشیل سیکٹر ہے وہ پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ اور اس کی انٹیگریشن میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہے, اور ایک میجر اور سگنیفیکینٹ رول پلے کر رہا ہے. ٹھیک ہے, لمیٹیڈ جو ہے برانچز آف بینکنگ تھیں ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن ہمارے پاس. ٹھیک ہے, لیکن آج کا جو دور ہے بینکنگ سیکٹر ہیز برانچز ایٹ ایوری کارنر آف دا کنٹری. ٹھیک ہے, ہم دیکھتے ہیں کمرشل بینکس جتنے بھی ہیں, ٹھیک ہے, ان کی برانچز جو ہیں وہ دور دراز علاقوں میں, قصبوں میں, جو گاؤں دیہات ہیں, ٹھیک ہے, وہاں تک پھیلی ہوئی ہیں, جہاں پہ ایون جو ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ برانچ جو بینکنگ کا سسٹم ہے وہاں پہ, یعنی فائنینشیل سیکٹر اتنا اسٹرانگ ہے ہمارے کنٹری میں کہ جو کریڈٹ کی فیسلٹیز ہیں وہ دور دراز علاقوں میں اویلیبل ہیں. بینک ڈیولپمنٹ فائنانس انسٹیٹیوشنز اینڈ نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پلیڈ لیڈنگ رول ان پرووائڈنگ کریڈٹ. ٹھیک ہے, ہم پتہ ہے کہ بینکس اور جو ساتھ ساتھ اس کے ڈیولپمنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں اور نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, وہ تمام یہ جو ہے ایک لیڈنگ رول پلے کرتے ہیں, سگنیفیکینٹ رول پلے کرتے ہیں کریڈٹ کی اویلیبلٹی کے اندر. جو کنٹری میں کریڈٹ کی ڈیمانڈ ہے اس کو فلفل کرنے کے لیے یہ انسٹیٹیوشن جو ہیں ایک سگنیفیکینٹ رول پلے کرتے ہیں. فائنینشیل سیکٹر جو ہے پاکستان میں وہ کمپرائز کرتا ہے کس کے اوپر, کمرشل بینکس میں ہیں, اس میں انوالو ڈیولپمنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, مائکرو فائنانس بینکس ہیں, نان بینکنگ فائنانس کمپنیز ہیں, ٹھیک ہے, مدارباز ہیں جو کہ اسلامک بینکنگ میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اسٹاک ایکسچینج ہیں, اور ساتھ ساتھ انشورنس کمپنیز ہیں. یہ تمام جو انسٹیٹیوشنز ہیں یہ کلیکٹیولی ہم ان کو فائنینشیل سیکٹر کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے, دا بینکس development finance institutions and microfinance banks fall in the legal ambit of State Bank of Pakistan. ٹھیک ہے, اب یہ کس کے اندر کام کرتے ہیں, یہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں اور جو مائکرو فائنانس بینکس ہیں یہ جو ہیں اسٹیٹ بینک کے اندر کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹیٹ بینک ان کو ریگولائز کرتا ہے, اور ان کی جتنی بھی ریگولیشنز ہوتی ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے پاس ہوتی ہیں. باقی جتنے بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سارے مانیٹر کیے جاتے ہیں انڈر دا کنٹرول آف ایکسچینج کمیشن, سیکورٹیز آف اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, اور ساتھ ساتھ باقی جو ہیں وہ کنٹرولر آف انشورنس کے انڈر آتے ہیں. بینکنگ کمپنیز آرڈیننس ہے 1962 کا, اسٹیٹ بینک کے جو اس کی جو فائلز ہیں اس میں آتا ہے کہ بینکنگ جو کمپنی آرڈیننس ہے 1962 میں از فلی آتھورائز ٹو ریگولیٹ دا اینڈ سپروائز بینکس. ٹھیک ہے, جو اسٹیٹ بینک ہے اس کے پاس کمپلیٹ اتھارٹی ہے کہ یہ سپروائز کر سکتا ہے بینکس کو. ٹھیک ہے, ان کی ریزرو ریشو, ان کی جو انٹرسٹ ریشو ہے, ٹھیک ہے, انٹرسٹ ریٹ ہے, یہ سارا کچھ سیٹ کرنا جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کا کام ہے. 1979 میں سم میجر امینڈمنٹس ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, were made in banking laws which gave autonomy to state bank to supervise banks. ٹھیک ہے, پھر ان امینڈمنٹس کے تھرو جو ہے وہ اٹانومی ملی ہے اسٹیٹ بینک کو تاکہ وہ بینکس کو سپروائز کر سکے. اب ماڈرن کنٹریز جو ہیں ہمیں پتہ ہے کہ انہیں ریکوائرز ایڈوانس فائنینشیل سیکٹر. ٹھیک ہے, جتنی ماڈرن کنٹری ہیں اوبیسلی جتنی ماڈرن آپ کا کلچر ہوگا یا ماڈرن آپ کی جو کنٹری کی اکنامک کنڈیشن ہوگی, اتنا ہی آپ کو اسٹرانگ فائنینشیل سیکٹر بھی چاہیے ہوگا اس کو آپریٹ کرنے کے لیے. اور اس کے وائس ورثہ اگر دیکھیں تو ایڈوانس فائنینشیل سیکٹر جہاں پہ بھی ہوتا ہے تو اسی مارکیٹ میں پریویل کر سکتا ہے, یا اسی مارکیٹ میں ایگزسٹ کر سکتا ہے جہاں پہ مارکیٹ اورینٹیڈ اکانومیز جو ہوتی ہیں ان کے اندر پریویل کر سکتا ہے وہ. اب تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پاکستان کا جو بینکنگ سیکٹر ہے اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اگر ہم دیکھیں
تو دا ڈیولپمنٹ آف بینکنگ سیکٹر فرسٹ فیز جو آتا ہے وہ 1947 سے 1974 تک کا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا امینڈمنٹ ہوئی اور کیا کیا جو ہے وہ اس پیریڈ کی کنٹریبیوشنز ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان گین پولیٹیکل انڈیپینڈنس ان 1947. ہم نے 1947 میں پولیٹیکل انڈیپینڈنس تو ہم نے حاصل کر لی, لیکن جو جہاں تک آتا ہے کہ اکنامک یا فائنینشیل انڈیپینڈنس کا, تو اس کو حاصل کرنے میں ہمیں کافی سال لگے. اس کے 1947 کے بعد بھی ہمیں کافی سال لگے فائنینشلی اسٹیبل ہونے میں اور اکنامیکلی انڈیپینڈنٹ ہونے میں. ٹھیک ہے. پارٹیشن کے ٹائم پہ ہمارے پاس کوئی بھی سینٹرل بینک اویلیبل نہیں تھا کنٹری کے اندر. ٹھیک ہے. ریزرو بینک آف انڈیا جو بینک تھا, ٹھیک ہے, وہی دونوں کنٹریز انڈیا اور پاکستان کو آپریٹ کر رہا تھا, جو کہ لیگلی کامن پراپرٹی تھی پاکستان اور انڈیا کی. ٹھیک ہے. اور یہی اس نے کنٹینیو کیا تقریباً 1 سال تک, تاکہ وہ پاکستان کی کرنسی بھی ایشو کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ بینکنگ اتھارٹی بھی تھا پاکستان کے پاس. ٹھیک ہے. اس کے بعد 1 سال کے بعد 1 جون 1948 میں اسٹیٹ بینک جو ہے اس کو ہم نے سینٹرل بینک اپنا بنایا تھا. ٹھیک ہے. ریزرو بینک آف انڈیا آپریٹ ٹل جون 1948. بیفور پارٹیشن 99 بینکس جو تھے پارٹیشن سے پہلے شیڈیول تھے انڈر ریزرو بینک آف انڈیا. ٹھیک ہے. اور جن میں سے صرف ایک جو ہے وہ اس پاکستان میں اس ٹائم پہ آپریٹ کر رہا تھا. ٹھیک ہے. یونائٹیڈ انڈیا میں 3496 برانچز تھیں جو کہ شیڈیول بینکس تھے ان کی. بٹ جو پاکستان تھا, یا جو ایسٹ اور ویسٹ دونوں پاکستان کے ایریا تھے, ان کے اندر جتنی برانچز تھی وہ ان کی اماؤنٹ صرف 631 تھی. ٹھیک ہے. سو ہمیں ایسے پتہ چلتا ہے کہ میجر جو پورشن آف بینکنگ سیکٹر کا تھا وہ انڈیا کے پاس تھا. ٹھیک ہے. اب دیز بینکس ور اسمال کمپیئر ٹو دوز آف دیئر کاؤنٹر پارٹس, جو کہ انڈیا کے اندر آپریٹ کر رہے تھے انہی بینکس کی برانچز, اور پاکستان سے آپریٹ کر رہے تھے, تو دونوں میں سائز میں بہت زیادہ فرق تھا. پاکستان کے اندر اسمال اسکیل کے اوپر کام ہو رہا تھا, ان اکوپمنٹس تھے, ہمارے پاس اسکل لیبر فورس نہیں تھی اس ٹائم پہ, اور اسکل ورکرز نہیں تھے. ٹھیک ہے. اور جو ہے اس طرح کی بہت ساری کنڈیشنز جو تھیں پاکستان کے اندر پریویل کر رہی تھی. لیکن اگر وائس ورسا انڈیا میں دیکھا جائے تو جو کنڈیشن تھی وہ بہت حد تک بہتر تھی بینکنگ سیکٹر کی. These banks were small compared to their counterparts and their share of deposits. ٹھیک ہے. ان کا شیئر آف ڈپازٹس بھی ہمارے پاس کم تھا, ایڈوانسز آف بلز اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کم تھیں پاکستان کے اندر, اینڈ فار اونلی 1/10 آف ٹوٹل. ٹھیک ہے. پاکستان کے پاس جتنا پورشن تھا وہ اوور آل ٹوٹل کا 1/10 پارٹ جو ہے وہ پاکستان کے پاس تھا. اب کمیونل وائلنس اس ٹائم پہ اوبیسلی پارٹیشن کی وجہ سے, اور ساتھ ساتھ جو مائگریشن ہوئی, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے جو بہت زیادہ کانسیکوینسز ہمیں فائنینشیل سیکٹر کے اوپر فیس کرنے پڑے. جو ہندوز تھے وہ میجرلی کنٹرول کر رہے تھے, میجر جو بینکنگ سیکٹر ہے جو پاکستان کے ایریا کے اندر اس ٹائم پہ پریویل کر رہا تھا, وہ ہندوز کنٹرول کر رہے تھے. ہندوز ہیڈ کنٹرول اوور دا انڈسٹری. ٹھیک ہے. انڈسٹری جتنی بھی تھی لارج پارٹ اس کا ہندوز کے پاس تھا. ٹھیک ہے. اور میجرلی جو ڈیولپ پنجاب کا ایریا تھا اس کے اندر جتنی بھی انڈسٹری پریویل کر رہی تھی یا آپریٹ کر رہی تھی وہ سارے ہندوز کے اندر تھے. اب جب پارٹیشن ہوئی تو ہندوز مائگریٹ کر گئے, ٹھیک ہے, انڈیا کی طرف, اور ساری جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ اسٹاپ ہو گئیں. لارج نمبر آف کمرشل بینکس سیز ٹو فنکشن. ٹھیک ہے. اب جتنے بھی جو کمرشل بینکس تھے وہ انہوں نے اپنے فنکشننگ جو ہے وہ روک دی, اور جو سورسز آف کریڈٹ تھے فار ہمیں ظاہر ٹریڈ کے لیے, کامرس کو چلانے کے لیے, ایگریکلچر کے لیے, انڈسٹری کے لیے, ہر چیز کے لیے ہمیں کریڈٹ کی جو ہے اس ٹائم پہ ضرورت تھی, وہ ہمارے پاس سورسز جو ہیں وہ کٹ ڈاؤن ہو گئے اس ٹائم پہ. Head offices of the banks transferred to India, so their services were no longer available. ٹھیک ہے. اب جتنے بھی پاکستان کے اندر بینک, پاکستان کے ایریا جو تھا اس ٹائم پہ, اس کے اندر بینکس جو آپریٹ کر رہے تھے ان کے ہیڈ آفیسز پہلے تو یہاں اسی ایریا کے اندر تھے, لیکن جیسے ہی جب لوگ مائگریٹ کیے یہاں سے تو وہ ہیڈ آفیسز جو ہیں وہ بھی شفٹ کر گئے انڈیا کی طرف. تو ان کی جو یہاں پہ ریمیننگ رہ گئے ان کی سروسز جو ہیں وہ بھی کٹ ڈاؤن ہو گئی. ٹھیک ہے. اونلی شیڈیول بینکس ریمین ان پاکستان. ٹھیک ہے. صرف جو شیڈیول بینک جو پاکستان کے اندر ایک رہ گیا تھا وہ تھا مسلم اون جو آسٹریلیا بینک. ٹھیک ہے. آسٹریلیا بینک ایک ایسا بینک تھا جو کہ پاکستان میں اس پر کام کر رہا تھا, لیکن اس کا سائز بھی بہت زیادہ اسمال تھا, اس میں کریڈٹ فیسلٹیز اتنی زیادہ نہیں تھی کہ جو ہمیں ہماری کنٹری کی جو اس ٹائم پہ نیڈ تھی اس کو فلفل کر سکیں, اور ساتھ ساتھ یہ ان لیکوئڈ تھا. ٹھیک ہے. اور جو ہماری اس ٹائم پہ فائنینشیل کنڈیشن تھی اس کو ہینڈل کرنے کے قابل نہیں تھا.
ایکیوٹ شارٹیج آف اسکل اسٹاف واز این ادر فیکٹر. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو پاکستان میں لوگ مائگریٹ ہو کے انڈیا سے آئے وہ اوبیسلی اسکلڈ نہیں تھے. ٹھیک ہے، اور میجرلی تو ان لٹریٹ لوگ تھے جو کہ جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، تو اس وجہ سے جو بینکنگ سیکٹر ہے اس کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز کا شکار تھا اس ٹائم پہ. اسٹیٹ بینک آف پاکستان بگین آپریٹنگ آن 1 جولائی 1948. پھر 1 جولائی ایک سال کے بعد تقریباً جو ہے وہ اسٹیٹ بینک نے اپنے فنکشننگ کو اسٹارٹ کیا. ٹھیک ہے، اور بیکم سول نوٹ ایشوئنگ اتھارٹی پاکستان کی جو تھی وہ اسٹیٹ بینک تھی. ٹھیک ہے، گورنمنٹ ایٹ دیٹ ٹائم ہیڈ نو پرنٹنگ پریس. ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ ہمارے پاس پرنٹنگ پریس بالکل بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ کنٹری کی جو فائنینشیل کنڈیشن تھی وہ اس قابل نہیں تھی. ٹھیک ہے، ان فرسٹ 18 منتھس، پہلے جو 18 مہینے تھے اسٹیٹ بینک کے، ٹھیک ہے، اس میں 51 نیو برانچز ور اوپنڈ ان ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان. ٹھیک ہے، ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں کلیکٹیولی 51 برانچز جو ہیں وہ ان کو اوپن کیا گیا، جن میں سے 28 جو ہیں وہ پاکستانی بینکس تھے، 12 اس میں سے انڈین بینکس تھے، 4 ایکسچینج بینکس تھے جو کہ ٹریڈ وغیرہ کے کام کے لیے یعنی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام صرف دیکھ رہے تھے، 7 جو تھیں وہ اوپن کیے گئے نیشنل بینکس آف پاکستان کے تھے. ٹھیک ہے، برانچز آف کمرشل بینک ایکسپینڈ ان 1950. ٹھیک ہے، جو کمرشل بینک کی برانچز تھیں وہ 1950 میں مزید ایکسپینڈ کرنا اسٹارٹ ہوئی. اوبیسلی ود دا پیسج آف ٹائم سچویشن بیٹر ہوتی گئی. ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ جو بینکس تھے انہوں نے اپنی برانچز کو ایکسپینڈ کرنا اسٹارٹ کیا. دے انکریز ڈومیسٹک سیونگ. اب جو برانچز کے ایکسپینڈ ہونے کی وجہ سے جو ان کی ڈومیسٹک سیونگ تھی کنٹری کی وہ بھی ایکسپینڈ ہوئی، جس سے ہم نے اپنے جو کنٹری کی منی کی ڈیمانڈ تھی یعنی لیکوڈیٹی ڈیمانڈ تھی اس کو چینلائزڈ کیا. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے فلفل کرنے کی کوشش کی. اوور دا ایئرس نمبر آف برانچز آف بینکس گرو. ٹھیک ہے، جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا برانچز جو ہیں وہ ایکسپینڈ کرتے گئیں، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ایک کوٹا ہونا چاہیے، سرٹن ٹائپ آف کوٹا انہوں نے رکھا کہ جو ڈفرینٹ بینکس ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی برانچز اسپیسیفک ریجن تک ہی محدود نہ رکھیں بلکہ ڈفرینٹ ریجنز میں ایکسپینڈ کریں. ٹھیک ہے، اب اس ٹائم پہ کمرشل بینکس جو تھے وہ آسک ٹو ایکسٹینڈ دیئر ایریاز. ٹھیک ہے، ان کو اپنے ایریاز کو ایکسٹینڈ یعنی اپنا سائز بھی ایکسپینڈ کرنے کے لیے کہا گیا، اور ساتھ ساتھ ایریاز کو بھی ہے جو ان ٹیپڈ ایریاز تھے ان کو کور کرنے کے لیے کہا گیا. موسٹ اکنامک ایکٹیویٹیز وہ ٹیک پلیس ان ویسٹ. ہمیں پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ زیادہ جو ایگریکلچر ایکٹیویٹیز تھی وہ ویسٹرن ایریاز کے اندر ہو رہی تھیں، ویسٹ پارٹ جو تھا پاکستان کا اس کے اندر ہو رہی تھی، اور موسٹ جو نیو برانچز تھی وہ بھی ویسٹرن ایریاز کے اندر ہی کھول رہی تھی. تو اسٹیٹ بینک نے کیا کہا کہ اسٹیٹ بینک نے جو ایک کوٹا جو رکھا اس کے اندر یہ انہوں نے جو لا رکھا کہ جتنے بھی بینکس اپنی برانچز اوپن کریں گے ویسٹرن پارٹ میں وہ اپنی ایک ایک برانچز اسی طریقے سے اوپن کریں گے ایسٹرن پارٹ کے اندر بھی. ٹھیک ہے، لیکن یہ کوٹا جو تھا، یہ جو ڈسپیرٹی تھی، یہ بیسیکلی جو ہے وہ اس لا نے بھی جو ہمارا ویسٹرن پارٹ تھا ان کے اندر ڈسپیرٹیز کریٹ کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، پھر 1963 میں دیر ور اونلی 957 برانچز جو ہیں دونوں پارٹس کے اندر بن چکی تھیں. یعنی 1963 میں جب 1947 پاکستان بنا اس ٹائم صرف ایک برانچ تھی ہمارے پاس، اور 1963 تک جو ہے وہ 957 برانچز جو ہیں وہ آل اوور پاکستان بن چکی تھیں، جو کہ کریڈٹ اور جو فائنینشیل فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ کر رہی تھی کنٹری میں. اگر آپ کو کانٹینٹ اچھا لگ رہا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں دوسروں کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب کریں. ہیپی لرننگ.